ہم سب نے مل کر جو قرآن پاک درود شریف پڑھا، اس کا ثواب باقی نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخش دے، عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخش دے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخش دے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخش دے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخش دے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخش دے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخش دے، سبھی شہداء کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخش دے۔ یا اللہ اپنے محبوب کے طفیل میں، شہداء کربلا کے طفیل میں سے بزم کو بارگاہ میں قبول کر لے، حسین کی بارگاہ میں قبول کر لے۔ جس نے اس میں 1 روپیہ بھی دیا ہے، اسے دین دنیا کی دولت تو اس سے ایمان سے مال مال کر دے۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم وآلہ وصحابہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی جائل فی الارض خلیفہ۔ ایک بار بابا سے بلند و شریف پڑھ لے۔ وآلہ وسلم صلاۃ سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چند اشعار کے بعد، ٹائم کم ہے، تھوڑی دیر آپ حضرات سے گفتگو کروں گا، چونکہ میرا تعلق خانقاہوں سے ہے، اور خانقاہوں کا وہ مقام ہے، دنیا کی سرزمین پہ سب سے پہلی خانقاہ خانہ کعبہ ہے۔ اللہ کے پہلے خلیفہ اور نائب کی سنگ بنیاد رکھی ہوئی خانقاہ خانہ کعبہ، اور اس کو تکمیل پہ پہنچانے والے ابراہیم علیہ السلام۔ خانقاہ کے تعلق سے چند اشعار پیش خدمت ہیں، توجہ چاہوں گا۔ اے رند مستوں کے پاس جا، اے رند مستوں کے پاس جا، میں کو پی میں نہ دے تو بو کافی، بو نہ ملے تو ان کا دیکھنا کافی، بو نہ ملے تو ان کا دیکھنا کافی۔ ملت اسلامیہ جب رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، نبی معصوم ہوتے ہیں، گنہگار نہیں ہوتے۔ بہانہ تو گیہوں کا تھا، لیکن ارشاد پہلے ہو چکا تھا عزل میں، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔
میں جنت میں خلیفہ و نائب آدم کو نہیں بنانا چاہتا ہوں، میں زمین پہ اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے ڈائریکٹ رب سے اعتراض کر دیا، اے میرے مالک و مولا، تو ایسے کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہے، ایسے کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو زمین پہ فساد کرے گا، خونریزی کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا ابھی آدم زمین پہ آئے نہیں تھے، ابھی حوا زمین پہ آئے نہیں تھی، ابھی حابیل قابیل آئے نہیں تھے، لیکن فرشتوں کو بھی غیب کا علم تھا، تب نہ بتا رہے تھے کہ یہ زمین پہ فساد کریں گے، زمین پہ خونریزی کریں گے۔ لیکن اس رب نے فرشتوں سے یہ نہیں کہا کہ میرے بندے زمین پہ خونریزی نہیں کریں گے، فساد نہیں کریں گے۔ رب نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وہ فرشتے جو 7 لاکھ برس سے کوئی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا تھا سجدے میں، کوئی رکوع میں سبحان ربی العظیم کہہ رہا تھا، کوئی یا باسط کہہ رہا تھا، تو کوئی یا نافع کہہ رہا تھا، کوئی یا باقی کہہ رہا تھا، کوئی یا علی کہہ رہا تھا۔ اللہ کے ہر نام کا جو ہے ایک ایک فرشتہ جو ہے ورد میں ذکر میں لگا ہوا تھا۔ تو ملت اسلامیہ اب میں نائب اور خلیفہ کا پاور بتلانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیفہ، اپنے نائب کو تمام اشیاءوں کا علم عطا فرما دیا، فرشتوں کو اکٹھا کیا، پھر ارشاد فرمایا بتاؤ ان اشیاؤں کے بارے میں۔ سورہ بقرہ پڑھیے گا۔ فرشتے انسان سے بڑا کوئی عقل مند نہیں اور انسان سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں، اور فرشتوں میں ایک بھی بیوقوف نہیں پیدا ہوا، جتنے ہیں سارے کے سارے عقل مند ہیں۔ فرشتے سلنڈر کر گئے، کہا اے رب جتنا تو نے مجھے علم دیا اتنا ہی میں جانتا ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا۔ کہا اے آدم ان اشیاؤں کے بارے میں بتا۔ آدم علیہ السلام نے تمام اشیاؤں کے بارے میں جو ہے بتا دیا۔ حکم ہوتا ہے فرشتوں میرے آدم کا، میرے نائب کا، میرے خلیفہ کا سجدہ کرو۔ سارے فرشتے سرب سجود ہو گئے، چاہے وہ جبریل ہوں، چاہے وہ میکائیل ہوں، چاہے وہ اسرافیل ہوں، چاہے وہ اسرائیل ہوں، کوئی بھی فرشتہ ہو، سارے کے سارے جو ہے آدم کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ ملت اسلامیہ یہ بڑے بڑے فرشتے جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل جسے جنت میں جھولا جھلایا کرتے تھے کہ اگر خلیفہ ہوگا، اگر نائب ہوگا تو یہ ابلیس ہوگا، یہ اتنی بڑی بندگی والا ہے، اگر اس کے سجدے کو زمین پہ، دنیا کی زمین میں بچھا دیا جائے تو دنیا چھوٹی پڑ جائے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں ابلیس تقوی میں بہت آگے تھا، ابلیس علم میں بہت آگے تھا، لیکن ملت اسلامیہ جو ہے جہاں عقل بٹ رہی تھی وہاں سب سے پیچھے تھا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ سپریم پاور نے جو ہے آدم کو جو ہے پاور والا بنا دیا، ہمیں بھی چھپ جانا چاہیے۔ لیکن وہ کھڑا رہا۔ ایک خلیفہ کی مخالفت، ایک نائب کی مخالفت میں کیا ہوا؟ مردود بارگاہ ہو گیا، جنت سے نکال دیا گیا، جہاں جو ہے فرشتے اسے جھولا جھلایا کرتے تھے۔ ملت اسلامیہ اب چونکہ رب نے فرما دیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، تو زمین پہ بھیجنے کے لیے بہانہ بھی تو چاہیے۔ تو ایک طرف کہہ دیا اس پیڑ میں ہاتھ نہ لگانا، اس گیہوں میں ہاتھ نہ لگانا،
بغیر اس کی مرضی کے تو کچھ ہوتا نہیں. دوسری طرف گیہوں کھلا بھی دیے. آدم زمین پہ آ گئے. آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے رب میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا. 300 برس تک، کوئی پیدا 350 برس تک روتے رہے. ملت اسلامیہ یہ رونا اور خانقاہوں میں رونے کی تعلیم یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے. چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے رام کا ماننے والا ہو، چاہے راون کا ماننے والا ہو، چاہے موسیٰ کا ماننے والا ہو، چاہے عیسیٰ کا ماننے والا ہو، چاہے محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہو. آدم کا جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس دھرتی پہ آتا ہے، خواہ وہ لڑکا ہو لڑکی، اگر وہ روتا نہیں ہے تو رب ارشاد فرماتا ہے گیٹ آؤٹ پلیز فرام دا ہیئر، تمہیں دنیا میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. اسے زندگی نہیں بخشی جاتی. یہودی کا بچہ ہو، نصرانی کا بچہ ہو، کافر کا بچہ ہو، مومن کا بچہ ہو، کسی جماعت کا بچہ ہو، جب وہ رو دیتا ہے تو رب العالمین اسے زندگی بخش دیتا ہے. پروردگار عالم کو 2 چیزیں بہت پسند. ایک اس کی راہ میں خون کا گرنا اور دوسرے اس کے خوف سے رونا. پروردگار عالم نے قرآن پاک میں 700 جگہ نماز کا ذکر کیا قائم کو. لیکن کون نمازی جنتی ہے؟ ارشاد فرماتا ہے رب بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. بے شک مومن اپنی منزل مقصود کو پہنچے جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑایا کرتے ہیں. تو معلوم ہوا نماز مقبول ہو گئی اگر خوف خدا سے آپ روئے اور گڑ گڑائے. پھر رب ارشاد فرماتا ہے 9 سپارے 13 رکوع بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو تاکہ تم پہ رحم ہو. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ. اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو. کیسے یاد کرو؟ رب یاد کرنے کا طریقہ سکھا رہا. میرے ڈر کے ساتھ یاد کرو، رونے کے ساتھ یاد کرو، بے آواز نکلے یاد کرو. آج یہ دنیا جو ہے بہت ترقی کر گئی ہے. گھر گھر میں واشنگ مشینیں ہیں، بہترین صابن سرف یہ سب تیار ہو گئے ہیں. اگر واشنگ مشین میں جو ہے اپنے گندے کپڑے کو ڈال دو اور سرف کو بھی اس میں ڈال دو اور پانی میں ڈالو، کیا کپڑا صاف ہوگا کہ گندا؟ ارے بولو نا بھائی، گندا ہوگا نا. اور جب پانی ڈال دیا تو جب پانی مل گیا سرف کے ساتھ، تو اسی طریقے سے اللہ کا نام اسم اعظم ہے. اگر اسے زندگی بھر اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہو گے لیکن اس میں اپنے آنسوؤں کو نہیں مارو گے، ملاؤ گے، تو تمہاری روح میں جو ہے صفائی نہیں پیدا ہوگی. تمہارے روح میں صفائی نہیں پیدا ہوگی. جب اللہ کا ذکر کرنے لگے اور رونے کے ساتھ کرنے لگے تو 10 منٹ کے اندر جو تمہاری روح میں جلا پیدا ہو جائے گا، جو صفائی پیدا ہو جائے گی، ملت اسلامیہ وہ زندگی بھر اس کی یاد کرو گے، وہ بات نہیں پیدا ہوگی. تو ملت اسلامیہ. تو یہ رونا کس کی سنت؟ آدم علیہ السلام کی سنت، تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت. اور مسجد سے پہلے جو وجود میں آئی تو سب سے پہلی خانقاہ خانہ کعبہ آئی.
اور اس دھرتی پہ جو سب سے پہلے رب کی بندگی ہوئی تو آدم علیہ السلام نے جو ہے اس سنگ بنیاد کا طواف کیا، سب سے پہلی بندگی ہوئی۔ تو ملت اسلامیہ آج خانقاہ کا کیا مقام ہے؟ سب سے پہلے بیت المقدس جو خانقاہ تھی وہ مسلمانوں کی قبلہ گاہ تھی، اس کے بعد مسجد قبلتین میں وحی نازل ہوئی، آقا نماز پڑھ رہے تھے کہ اے میرے محبوب تمہارا قبلہ اب کعبہ ہے، بیت المقدس نہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رخ کو جو ہے کعبے کی طرف کر لیا، تو 10 صحابہ نے بھی کر لیا، تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سے کوئی سوال نہیں ہوگا، ان سے کوئی جواب نہیں ہوگا، یہ بغیر حساب و کتاب کے جنت چلے جائیں گے۔ ملت اسلامیہ ہے ملت کے لوگ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب بیعت کے معنی بک جانا ہے، یہ جو آپ سے بیعت ہو رہے ہیں حقیقت میں واقعی میں یہ مجھ سے بیعت ہو رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، انہوں نے جو آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے یہ آپ کا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ ہے۔ تو پتہ یہ چلا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت اللہ کی بیعت ہے۔ کہیں پہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفاروں پہ مٹی اپنے ہاتھ سے پھینک دیتے ہیں، تو رب ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب وہ آپ نے نہیں میں نے جو ہے مٹی پھینکی۔ ملت اسلامیہ آج ہم کو در پردہ مسلمانوں کو استعمال کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں الگ کیا جا رہا ہے، اولیاء کاملین سے ہمیں الگ کیا جا رہا ہے۔ ملت اسلامیہ یہ وہ نفوس تھے دنیا میں، دنیا یہ منڈی ہے، ہر چیز یہاں بک جاتی ہے لیکن 2 چیزیں نہیں بکتی، پروردگار عالم جسے نبوت عطا فرما دیتا ہے تو کوئی طاقت جو ہے کسی نبی کو ہسٹری میں خرید نہیں پائی، کہیں نہیں ملتا کہ فلاں بادشاہ نے فلاں راجا نے فلاں نبی کو خرید لیا، فلاں رسول کو خرید لیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ولایت عطا فرماتا ہے تو کہیں نہیں جو ہے آج تک ہسٹری میں پتا چلا کہ کسی ولی کو کسی بادشاہ نے کسی راجا نے جو ہے خرید لیا۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے خرید لیا؟ کیا نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے خرید لیا؟ کیا ابو جہل نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خرید لیا؟ کیا پرتھوی راج نے غریب نواز کو خرید لیا؟ کیا سیدنا بدر الدین قیوم اول شیخ احمد مجدد الفسانی نقشبندی سرہندی رحمت اللہ علیہ کو اکبر نے خرید لیا؟ تو ملت اسلامیہ حسین انہیں خریدنا چاہتا تھا ثروت سے، انہیں خریدنا چاہتا تھا بربریت سے یزید۔ حسین اپنی جان تو دے دی، اپنے خاندان کنبے کو تو کٹوا دیا، معصوم بچے کو تو کٹوا دیا، اپنے سر کو تو اتروا دیا، لیکن ملت اسلامیہ جو ہے یزید اسے طاقت سے یزید انہیں بربریت سے خرید نہ سکا۔ ملت اسلامیہ اگر معاذ اللہ حسین بک جاتے تو غوث اعظم بھی بک جاتے،
غریب نواز بھی بک جاتے، شیخ احمد بھی بک جاتے، اعلی حضرت بھی بک جاتے، تو ملت اسلامیہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جسے اپنی ولایت عطا فرماتا ہے وہ جان تو دے دے گا، مال تو دے دے گا، اولاد تو دے دے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے ہاتھوں اپنے کو بیچ رکھا ہے۔ لیکن وہ جو ہے اپنے کو کسی راجہ، کسی مہاراجہ، کسی طاقتور کے ہاتھوں اپنے کو بیچ نہ سکے گا۔ تو ملت اسلامیہ آج جو دنیا میں اسلام باقی ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہے۔ اگر حسین بک جاتے، اس بربریت کے شکار ہو جاتے، سلنڈر ہو جاتے، تو آج کوئی بھی ولی جو ہے بچ نہیں سکتا تھا۔ نہ غریب نواز کی خانقاہ ہوتی، نہ غوث پاک کی خانقاہ ہوتی، نہ مخدوم بہاری کی خانقاہ ہوتی، نہ سرکار سراہوزی کی خانقاہ ہوتی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے خانقاہوں سے ملتا کیا ہے؟ خانقاہوں سے نصیب کیا ہوتا ہے؟ بیعت ہونے میں کون سی ایسی دولت ہے وہ مجھے نصیب ہوتی ہے؟ چونکہ مدرسوں سے حضرت سکھا دیتے ہیں کہ 5 وقتہ نماز فرض ہے، اس میں کتنے واجبات ہیں، کتنی سنتیں مؤکدہ ہیں، کتنے فرض ہیں، کتنی نفل نمازیں ہیں، سب کچھ پتا چل جاتا ہے۔ لیکن اب خانقاہ میں ایک پیر کامل کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ملت اسلامیہ مدرسے سے نکلنے کے بعد بچہ جب نماز پڑھتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا سے کھڑا ہوتا ہے، اسی ادا سے رکوع میں جاتا ہے، اسی ادا سے سجدے میں جاتا ہے، اسی ادا سے قیام کرتا ہے، اسی ادا سے بیٹھتا ہے، لیکن نیت کرتا ہے اللہ کی نماز جب فرشتگان الہی بارگاہ خداوندی میں پہنچاتے ہیں تو رب ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے نیت تو ہماری کی لیکن پڑھی دنیا مافیہ کی نماز، اپنے کاروبار کی پڑھی، بیوی کی پڑھی، سڑک کی پڑھی، گلی کی پڑھی، دوست کی پڑھی۔ اے فرشتو، اسے ایک گندی چادر میں لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دو۔ تو ملت اسلامیہ اب ہمیں اس مدرسے کی ضرورت پڑتی ہے۔ عالم ہونے کے بعد، فاضل ہونے کے بعد، محدث ہونے کے بعد، شیخ الحدیث ہونے کے بعد اب ہمیں اس مدرسے کی ضرورت پڑتی ہے کہ جہاں ہماری نماز سے خیال عاطلہ اور باطلہ نکل جائیں، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، کاروبار میں وقت جو ہے ہم اس رب العالمین کے خیال میں رہیں۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رجال لا تلہیہم تجارت عن بیع ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور فروخت میری یاد سے اور نماز برپا کرنے اور زکوٰۃ دینے سے۔ اللہ فرماتا میری راہ کا وہ مرد ہے جو ایک لمحے کے لیے مجھ سے غافل نہیں ہوتا۔ یہ تعلیم کہاں ملتی ہے؟ خانقاہوں میں۔ حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جن کے مسلک پہ ہم چلتے ہیں، کہ اگر میں 2 سال حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں نہ رہتا تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا۔ ملت اسلامیہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت 73 فرقوں میں جو ہے بٹ جائے گی، جس میں 72 جہنمی ہوں گے اور ایک ناجی فرقہ صاحب نجات ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا ہے میرے آقا اس کی پہچان کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ میرے طریقے پہ ہوگا، میرے اصحاب کے طریقے پہ ہوگا۔ تو ایک جماعت کا آدمی مجھ سے کہنے لگا کہ حضرت ہم جو ہیں
صاحب نجات فرقے میں ہے اور ساری جہنم میں جانے والے فرقے ہیں. کیسے؟ حضور کی جیسی داڑھی، حضور کے جیسا جامع، سب کچھ تو ہمارا ظاہر جو ہے حضور سے ملتا ہے. ہم نے کہا اے نادان، اے بے وقوف، ایک چیز کی تو تم ملاوٹ کر رہے ہو. سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک سن ہوتا ہے اور ایک پتل ہوتا ہے. اگر سکے سے سن کو مٹا دیا جائے تو پتل والا سکہ جو ہے مارکیٹ میں نہیں چلتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے طریقے پہ ہوگا، میرے اصحاب کے طریقے پہ ہوگا. تو حضور کا طریقہ، ایک تو آپ مجسمہ شریعت تھے، دوسرا حضور کا طریقہ انہیں اللہ کا نور حاصل تھا اور ان سے وہ نور منتقل ہوا صحابہ اکرام میں. تو اگر شریعت بھی تمہیں حضور کی حاصل ہے، حقیقت بھی حاصل ہے، تو واقعی تم جو ہے ناجی فرقے والے ہو. تو وہ تو جماعت ہم کو ایک ہی دکھلائی دیتی ہے دنیا میں، جو صوفیہ کی جماعت ہے. کوئی بھی نبی کو جو ہے نبوت بغیر نور حاصل کیے ہوئے نہیں حاصل ہوئی. کسی ولی کو بھی ولایت کے پاس جب اپنے نور اسے نہیں عطا فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمینوں کا نور ہے. یہ اللہ کے پیارے رسول کا خاندان، حسن و حسین، ان کی آل، ان سے زمانے میں جو ہے لوگوں نے نور پایا، ولایت کی دولت پائی. ملت اسلامیہ جو ان کی صحبت میں نہیں آیا، جو ان کی محبت میں نہیں آیا، جو ان کے طریقے میں نہیں آیا، پنجتن پاک کی نسبت میں نہیں آیا، ملت اسلامیہ جو ہے زندگی بھر اس نے سجدے کیے. چاہے وہ کتنا ہی بڑا پیر بن جائے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا علامہ بن جائے، لیکن اس نے اگر سجدہ کیا ہے تو بتوں کا سجدہ کیا ہے، یعنی غیر خدا کا سجدہ کیا ہے. اس رب العزت کا اس نے سجدہ نہیں کیا ہے. بزرگ اپنے کلام میں لکھتے ہیں، نماز زاہدہ، نماز زاہدہ، سجدہ سجود. زاہدوں کی نماز سجدہ سجود پر مبنی ہے. اور نماز عاشقاں ترک وجود است. اور جو اللہ کے عاشق ہیں جب وہ کھڑے ہوتے ہیں رب کے حضور میں تو اپنے وجود کو بھول جاتے ہیں. اللہ ہی اللہ باقی رہتا ہے. قیام میں بھی اللہ کے نور کو دیکھتے ہیں، رکوع میں بھی اللہ کے نور کو دیکھتے ہیں، سجدے میں بھی اللہ کے نور کو دیکھتے ہیں. ملت اسلامیہ نماز کی بندگی میں تمام ارکانوں سے زیادہ بندہ سجدے میں اپنے رب کے نزدیک ہوتا ہے، اور سجدے میں کس سے زیادہ جب اس کو موت آتی ہے اپنے رب کے نزدیک ہوتا ہے. تو حسین کا سر جدا ہوا سجدے، جس میں سب سے زیادہ رب العالمین کی انہیں قربت حاصل تھی، پھر اسی میں قضا آ گئی. حسین سجدے سے بھی زیادہ اپنے رب سے زیادہ نزدیک ہو گیا. ملت اسلامیہ حضرت امام ربانی، قیوم زمانی، مجدد الفسانی، نقشبندی و قادری و چشتی و سہروردی و مداری ارشاد فرماتے ہیں ولایت کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ولایت بالکسب، ایک ولایت بالفتح. فرماتے ہیں ولایت بالکسب کیا ہے؟ یہ رب تعالیٰ کن کے تحت اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے. کن کے تحت اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے. جو بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اپنے کسی چاہنے والے کی طرف اس ولایت کو ٹرانسفر کر دیتا ہے، اور فرماتے ہیں اس میں نبی کا بھی حصہ ہوتا ہے، اس میں ولی کا بھی حصہ ہوتا ہے، اور اس میں کافر کا بھی حصہ ہوتا ہے. نبی سے اگر معجزہ دکھائی دے
تو ولایت بالکسر ہے. اگر ولی سے ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، نبی سے ظاہر ہو معجزہ کہتے ہیں، کافر سے ظاہر ہو استدراج کہتے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں ایک ہیں، لیکن ایک ولایت بالفتح جو ہے اس میں کفاروں کا کوئی حصہ نہیں. وہ ولایت کیا ہے؟ وہ نبی، وہ ولی اپنے رب کے نزدیک تر بعد از وصال بھی ہوتا رہتا ہے، زندگی میں بھی ہوتا رہتا ہے. تو ولایت بالکسر کے طالب بہت ہیں. کوئی کہتا ہے میرے لڑکا ہو جائے تو ولی اگر توجہ کر دیتا ہے ولایت بالکسر سے تو لڑکا ہو جاتا ہے. کسی کی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی، اگر وہ ولی جو ہے نظر ڈال دیتا ہے، توجہ ڈال دیتا ہے تو وہ لڑکا ہو جاتا ہے. ولایت بالفتح کے طالب بہت کم ہوتے ہیں. جو ولایت بالفتح کے طالب ہیں، ملت اسلامیہ جو ہے وہ ایک ولی کو، ایک نبی کو بہت کم ملتے ہیں. ولایت بالفتح جسے توجہ اتحادی کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک میں کچھ کنکڑیاں پکڑے ہوئے، کنکڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ رہی. حضور نے ان کنکڑیوں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا تو کنکڑیاں کہہ رہی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر وہ تمام صحابہ میں کنکڑیاں دی گئیں، کسی کے ہاتھ میں وہ کنکڑیاں نہیں ہوئی، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا ظاہر ابو بکر صدیق ہیں اور میرا باطن بھی ابو بکر صدیق ہیں. اس وجہ سے جو حرکت کنکڑیوں کی میرے ہاتھ میں تھی تو وہی یار غار مصطفیٰ کے ہاتھوں میں تھی. غار ثور سے جب مدینہ منورہ کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے تو جہاں مسجد قباء ہے، حاجی لوگ جانتے ہیں، وہاں حضور کی اٹھنی بیٹھ گئی. اب مدینہ کے لوگ جو آنے لگے تو کبھی حضور کا ہاتھ چومے تو کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ چومے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے چادر تان کے حضور کے سر پہ کھڑے ہو گئے، جس میں لوگ پہچان جائیں میں حضور نہیں آپ حضور ہیں. تو ملت اسلامیہ توجہ اتحادی اسے کہتے ہیں. بزرگ لکھتے ہیں اپنے کلام میں منتن شدم تو جان شدی، منتن شدم تو جان شدی من جان شدم تو تن شدی تاکس نگوید بعد زی من دیگرم تو دیگری. اے میرے محبوب آپ کی جان میری جان ہو جائے، آپ کی روح میری روح ہو جائے، تاکہ آپ کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ آپ اور ہیں اور ہم اور ہیں. تو ملت اسلامیہ ابھی مولانا نے مولانا روم کا ایک شعر پڑھا تھا مثنوی. ایک شعر یہ ہے ایک صحابت صحبت با اولیاء اور بہتر سال عبادت بیریا. اولیاء اللہ کی ایک صحبت ان سینکڑوں سال بھیریا عبادت سے بہتر ہے جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو. ملت اسلامیہ مولانا روم کے پیر شمس تبریز ہیں، جن کے بارے میں آپ مثنوی میں لکھتے ہیں
جبکہ آپ اتنے بڑے عالم تھے. مولائے روم مولوی ہرگز نہ شد، مولوی ہرگز نہ شد، تا غلام شمس تبریزی نشد. معروم نے اپنے لڑکے سے کہا میرے پیر ایک جگہ جوا کھیل رہے ہیں، تاش پچیسی کھیل رہے ہیں، شطرنج کھیل رہے ہیں. جب میرے پیر ہارتے ہیں تو وہ لڑکا مارتا ہے، جب میرے پیر جیتتے ہیں تو وہ لڑکا سونا دیتا ہے. لیکن تم اس فعل سے میرے پیر کے بدعقیدہ نہ ہونا، وہ لڑکا قطب ہونے والا ہے، میرے پیر اس کے شکار میں جو ہے اس کا شکار کرنا چاہ رہے ہیں. تمہارے گھر میں جتنا سونا ہے اور تم گھوڑا لو اور اسے گھوڑے پہ رکھ کے پیر کے جوتیوں پہ سارا سونا چڑھا دینا اور پیر کی شرکت کو دیکھ کر بدعقیدہ نہ ہونا. جیسے کہ موسیٰ خضر علیہ السلام کی چیزوں کو دیکھ کر بدعقیدہ ہو گئے اور وہ علم لدنی سے محروم ہو گئے. تو شمس تبریز کے صاحبزادے کے تو دیکھا لڑکا مارتا ہے جب شمس تبریز ہارتے ہیں، اور جب شمس تبریز جیتتے ہیں تو سونا دیتا ہے. اس نے سارا سونا بوریوں سے اٹھا دیا. تو اسے پتا چلا ہے مولانا روم کا لڑکا ہے، تو عقیدت مند ہو گیا کہ یہ بزرگ ہے، مرید ہو گیا. آپ نے ایک توجہ فرمائی، وہ قطب ہو گیا. جس گھوڑے کو لے کر آیا تھا وہ لڑکا معروم کا، اس پر شمس تبریز اچک کے جو ہے بیٹھ گئے اور تیزی سے بھاگے. تو فرمایا تھا روم نے جب وہ بھاگے تو ان کی لگام کو پکڑ لینا اور ان کو بوسہ لے لینا. معرومی کا لڑکا جو ہے دوڑا اور شمس تبریز کی ٹانگ پہ 3 بار بوسہ لیا. شمس تبریز گھوڑے سے اتر پڑے اور ارشاد فرمایا کہ اگر تجھے عمر نو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا تو اس منصب پہ تو نہیں پہنچتا جتنا 3 بار میری ٹانگ چومنے سے تو پہنچ گیا. ملت اسلامیہ میں نے پہلا ایک شعر پڑھا تھا گفتگو سے پہلے، اے رند مستوں کے پاس جا میں کو پی، میں نہ دیں تو بو کافی، بو نہ ملے تو ان کا دیکھنا کافی. ایک بالکل جاہل، بالکل اجہل، کھیت کا جوتنے والا، خچروں کا چرانے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے اور پڑھ لیتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ملت اسلامیہ تابعین میں سب سے بہتر ویش قرنی ہے، ان سے مرتبہ اس کا پڑھ جاتا ہے. کیوں؟ صرف دیکھنے سے، صداقت سے اس نے کلمہ پڑھ لیا. ایک شخص پہنچتا ہے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ارشاد فرماتا ہے کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں تو نے قیامت کی تیاری کر لی؟ کہا حضور میرے پاس نہ بہت روزے ہیں، نہ بہت حج ہے، نہ پیسہ ہے کہ میں زکوٰۃ دوں. تو تیرے پاس کیا ہے؟ میرے آقا میرے پاس تو صرف یہ ہے کہ آپ کے چہرے مبارک کی زیارت کرنا، آپ کی گفتگو کا سننا، آپ کے قدم مبارک کی خاک کو اپنے چہرے پہ ملنا. تو وہاں حضور نے یہ نہیں فرمایا تو نے بہت حج کیوں نہیں کی، تم نے زکوٰۃ کتنی دی، تو نے نماز کتنی پڑھی. حضور نے فرمایا تو نے قیامت کی تیاری کر لی، تو نے قیامت کی تیاری کر لی. تو پتہ یہ چلا قیامت کی تیاری کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جلیل القدر صحابہ ہیں. ایک لمحہ پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہیں رہتے تھے. ایک بار دیکھا، ارشاد فرمایا کہ اے سبحان تم اتنے دولے، تم اتنے پیلے،
تم اتنے لاغر کیوں ہو گئے ہو؟ کہا حضور مجھے غم کھائے جا رہا ہے، آپ کو تھوڑی دیر نہیں دیکھتا ہوں سبحان مرغ بسمل ہو جاتا ہے، اور غم اس بات کا ہے آقا میں جہنم میں ہوں گا، آپ جنت میں ہوں گے، یا میں جنت میں ہوں گا، آپ بڑے درجے کی جنت میں ہوں گے تو وہاں دیدار نہیں ہوگا، آپ کا سبحان اسی وجہ سے دبلا اور لاغر اور پیلا ہو گیا۔ آقا نے ارشاد فرمایا المرء مع من احبا، اے سبحان جو جس سے محبت رکھے گا اس کا محبوب اس کے ساتھ رہے گا، جو جس سے محبت رکھے گا اس کا محبوب اس کے ساتھ رہے گا۔ تو ملت اسلامیہ اگر حضور سے محبت ہے، اگر حسین سے محبت ہے تو یقین جانو جو ہے قبر میں اور حشر میں بعد الوصال تم اللہ کے پیارے رسول کے ساتھ ہوگے، یار غار مصطفیٰ کے ساتھ ہوگے، عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوگے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوگے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوگے، حضور کے لخت جگر حسن کے ساتھ ہوگے، حسین کے ساتھ ہوگے، علی کے ساتھ ہوگے۔ شرط یہ ہے اگر واقعی تم کو جو ہے اللہ کے محبوب سے سچی محبت ہے، ورنہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اولیائہ تحت قبائہ لا یعرفہم غیری، اللہ نے اپنے اولیاء کو یعنی اپنے ولیوں کو اپنی قبا میں چھپا رکھا ہے، سوائے اللہ کے انہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ ملت اسلام سب سے پہلا اللہ نے ولی کسے کہا؟ اول ولی میں ہوں، اور دوسرے ولی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور تیسرے ولی یہ اولیاء اللہ ہیں۔ بھارت ورش کے سب سے پہلے صوفی داتا گنج بخش جویری جنہوں نے کشف المحجوب ایک کتاب لکھی، اس میں پیج 41 میں لکھتے کہ اگر کوئی مجسمہ شریعت کا پابند ہے، حقیقت سے اس کا سینہ خالی ہے تو شریعت کام نہ دے گی، اور اگر شریعت کو اس نے جو ہے چھوڑ دیا اور حقیقت کی طرف دوڑا تو شیطان کی طرف دوڑا۔ شریعت حقیقت ہر انسان پہ لازم و مظلوم ہے، جیسے اللہ نے میرے آقا کی عین ہے اور آقا کی حقیقت کیا ہے؟ عین پہ نقطہ رکھ دو غین ہے۔ ابھی غین کے ابجد حوث سے 70 ہوئے اور نقطہ رکھ دیا گیا 1000 ہو گئے۔ ملت اسلامیہ اللہ تبارک و تعالی ایک بحر ممیت نور کا سمندر ہے، اولیاء اس بحر ممیت سمندر کا ایک قطرہ ہے۔ جب قطرہ سمندر میں ٹپک جاتا ہے تو اس قطرے کو دنیا کی انسانیت کا کوئی انسان جو ہے سمندر سے نکال نہیں سکتا۔ اگر اسے دیکھ سکتا ہے، نکال سکتا ہے تو ہمارا آپ کا رب نکال سکتا ہے۔ وہی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولیائہ تحت قبائہ لا یعرفہم غیری، اولیاء اللہ کے قبا میں چھپے ہوئے ہیں، سوائے انہیں کوئی دوسرا دیکھ نہیں سکتا۔ صحابہ نے عرض کیا اے آقا ان کی پہچان کیا ہے، ان کی شناخت کیا ہے؟ رب نے ارشاد فرمایا جب ان کے چہرے کو دیکھو تمہیں اللہ یاد آ جائے، جب تمہیں انہیں دیکھو اللہ کی یاد آ جائے۔ تو ملت اسلامیہ
جب تک انسان اپنے کو کسی مقام پہ نہیں پہنچا سکتا، ان بزرگ کے چند شعر یاد آ گئے، سناتا ہوں، اجازت ہے؟ جو ستم گر کے در پہ جائے، جو ستم گر کے در پہ جائے، قدم جگ سے نہ ہٹنے پائے، اور وہی ہے جان باز عاشق جو اس کے کوچے سے مر کے جائے۔ کرے کوئی لاکھ افسوں عمل کوئی سکھائے، وصال اس کا نہ ہاتھ آئے، خود ہی کو جب تک نہ خود مٹائے۔ ملت اسلامیہ چاہے طاقت کی خودی ہو، چاہے تقوی کی خودی ہو، چاہے شریعت کی خودی ہو، چاہے دولت کی خودی ہو، جب تک انسان خود اپنی خودی کو نہیں مٹا دیتا ہے، اس کے اندر خدائی نہیں پیدا ہوتی ہے۔ جب قسم خدا کی جو ہے وہ اپنے اندر سے خودی کو نکال کے جو ہے پھینک دیتا ہے، تو اس کی زبان سے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ بولتا ہے، اس کے قدم سے اللہ چلتا ہے، اس کے ہاتھوں سے اللہ پکڑتا ہے، اس کے دماغ سے اللہ سوچتا ہے۔ اگر وہ سورج کو اشارہ کرتا ہے تو سورج زمین میں اتر آتا ہے، اگر وانا ساگر کو اشارہ کرتا ہے تو ایک کاسے میں آ جاتا ہے، اگر وہ چٹیوں کو اشارہ کرتا ہے تو جے پال جوگی کے سر کے اوپر وہ چٹیاں جو ہے برسنے لگتی ہے، اگر کعبے کی طرف وہ اشارہ کرتا ہے تو کعبہ جو ہے اس کا طواف کرنے لگتا ہے، اگر آب زمزم پر وہ خیال کرتا ہے تو اس کی چوکھٹ کا آب زمزم غلام ہو جاتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے وہ جنت تو وہ جنت جو ہے اس کی خانقاہ بن جاتی ہے، جنت کی گلی اس کی خانقاہ بن جاتی ہے، اس کی خانقاہ جنت کا دروازہ بن جاتا ہے۔ تو ملت اسلامیہ جب وہ اپنے اندر سے خودی کو مٹا دیتا ہے تو اس کی صحبت میں رہنے والا ایک پل میں جو ہے وہ ولی کامل ہو جاتا ہے، وہ غوث ہو جاتا ہے، قطب ہو جاتا ہے، ابدال ہو جاتا ہے، قیوم ہو جاتا ہے۔ مدرسے سے عالم کی ڈگری ملتی ہے، فاضل کی ڈگری ملتی ہے، شیخ الحدیث کی ڈگری ملتی ہے، محدث ہوتا ہے، حافظ ہوتا ہے، قاری ہوتا ہے۔ ملت اسلامیہ خانقاہ سے 113 رسول پیدا ہو گئے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کی تعلیم بھی خانقاہ سے ہوئی۔ پھر حضور کی امت کا زمانہ ہوا تو خانقاہوں سے کوئی غوث ہو گیا، کوئی غریب نماز ہو گیا، کوئی مخدوم بہاری ہو گیا، کوئی سرکار سراحوزی ہو گیا۔ دنیا کے کونے کونے میں جو ہے اس خانقاہ سے تعلیم لینے والے کوئی غوث ہو گئے، کوئی قطب ہو گئے، کوئی ابدال ہو گئے، کوئی اوتاد ہو گئے، کوئی قیوم ہو گئے، کوئی قطب مدار ہو گئے، تو کوئی غوث زمان ہو گیا۔ آج ہماری نمازوں میں کیوں نہیں دم ہے؟ آج ہم قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن سینے میں کیوں نہیں اترتا؟ چونکہ ہم نے اللہ کے ولیوں کا ڈھونڈنا بند کر دیا۔ مخدوم بہاری رحمت اللہ علیہ اپنی مکتوبات صدی میں لکھتے ہیں کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت تک پوری دنیا میں میری امت میں 356 ولی ہمیشہ رہیں گے۔ یہ نبی، یہ ولی کیسے بنے؟ ذرا ان کی طلب کا خزانہ تو دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی ارواحوں کو مخدوم جہاں مخدوم بہاری رحمت اللہ علیہ اپنی مکتوبات صدی میں لکھتے ہیں اکٹھا کیا اور تمام ارواحوں سے ارشاد فرمایا کہ دوڑو جنت کی طرف۔ فرماتے ہیں مخدوم جہاں جنت کی طرف دوڑنے والوں کی جتنی تعداد تھی اتنی ہی تعداد جہنم کی طرف بھی دوڑنے والوں کی تھی۔ کچھ ارواحیں تھیں نہ جنت کی طرف دوڑی نہ جہنم کی طرف دوڑی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا تم لوگ تو کسی طرف نہیں دوڑے، نہ جنت کی طرف دوڑے نہ جہنم کی طرف دوڑے۔ ان ارواحوں نے کہا اے بار الہ، میں نہ جنت کی طرف دوڑوں گا نہ جہنم کی طرف دوڑوں گا، اے میرے مالک میں جب بھی دوڑوں گا تو تیری طرف دوڑوں گا۔ وہی ارواحیں کم و بیش 1,24,000 نبی ہو گئیں، 1,25,000 صحابہ ہو گئیں۔ وہی ارواحیں قیامت تک جو ہے اولیاء کی شکل میں جو ہے آپ کو اللہ کی نورانی راستے دکھانے کے لیے آئیں۔
تو ملت اسلامیہ دنیا لاکھ بہکائے، اگر اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو کبھی حضور سے، اولیاء سے دور نہ رہنا۔ یہ وہ نفوس ہیں جن کا راستہ ایسا ہے تمہیں صراط المستقیم کی طرف لے جانے والا ہے۔ امام غزالی اپنے تصنیف میں لکھتے ہیں، ٹائم ہو گیا نا، اب تو اذان ہو گیا، ٹائم ہے، اچھا 5 منٹ سن لو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں پڑھ چکا، لکھ چکا، تمام علم و فنون سمندر کی طریقے سے میرے سینے میں تلاطم تھے۔ اچھا درشی پڑھ لو ایک بار، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تلاطم تھا۔ میں اپنے دور کی بڑے بڑے علماء کے پاس گیا، ان سے کہا کہ میں نے ابھی تک حق کو نہیں پایا۔ انہوں نے تمام راستے بتلائے، کہا اس سے زیادہ تو میں جانتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں فلسفیوں کے پاس گیا، انہوں نے تمام فلسفے بتلائے، لیکن میں نے اپنے رب کو نہیں پایا۔ پھر ان کے دل میں خیال پیدا ہوا، جیسے بھی فرقہ باطنیہ بہت سے ہیں، فرقہ باطنیہ کے پاس اب اپنی تصنیف میں لکھتے ہیں، میں گیا، بہرحال ہر جگہ سے تھک ہار کے بیٹھ گیا، آخر میں صوفیہ اولیاء کی بارگاہ میں گیا۔ انہوں نے کہا میرا راستہ حق ہے، اور انہوں نے صوفیہ نے وہ طریقہ سکھایا، اور میں نے اپنے رب کو پا لیا۔ آپ فرماتے ہیں تمام دنیا کے علم کو ایک ترازو میں رکھ دو، فلسفیوں کے فلسفے کو ایک ترازو میں رکھ دو، عاقلوں کی عقل کو ایک ترازو میں رکھ دو، لیکن اولیاء اللہ کے اوپر جو ایک رب کی تجلی ہوتی ہے، اس تجلی کو رکھ دو، ساری عقلیں، سارا علم ایک تجلی میں چڑھ جائے گا۔ فرمایا اگر اللہ کے پاس پہنچانے کا کوئی سچا راستہ ہے، وہ اولیاء اللہ کا راستہ ہے۔ اگر اللہ کو پانا چاہتے ہو، نمازوں میں، اس کی یاد میں اگر پانا چاہتے ہو۔ آج دنیا کیوں برباد ہے؟ اور یہ پوری دنیا کے اندر جو ہے کروڑوں اربوں آج جو مسلمان ہے، یہ اولیاء اللہ کی توجہات سے، ان کی کرامت سے جو ہے، اس نے پڑھ لیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج وہ تحریکیں کام کر رہی ہیں۔ یہودیوں کی یہ چال ہے، کروڑوں روپیہ خرچ ہو، اربوں روپیہ خرچ ہو، مسلمانوں نماز پڑھنے دو، لیکن انہیں اولیاء اللہ سے الگ کر دو، انہیں پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے الگ کر دو۔ اے ملتی لوگ، اگر اپنی فلاح چاہتے ہو، اپنی آخرت میں بخشش چاہتے ہو، تو کبھی شہدائے کربلا سے، کبھی پنجتن پاک سے، کبھی پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کبھی اولیاء اللہ سے جو ہے منہ کو نہ موڑنا، ان کی بے ادبی نہ کرنا، ان کی برائی نہ کرنا، کیونکہ رب ارشاد فرماتا ہے اگر میرے کسی ولی کی کوئی برائی کرتا ہے تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اعلان جنگ یہ نہیں ہے کہ تمہیں پیسے سے برباد کر دیا جائے، سب سے بڑی اعلان جنگ یہ ہے کہ وہ رب تمہارے ایمان کو جو ہے چھین لیتا ہے، تو کوئی وہابی ہو جاتا ہے، تو کوئی غیر مقلد ہو جاتا ہے، کوئی جماعتی ہو جاتا ہے۔ نماز تو پڑھتا ہے، مسجدیں تو نمازیوں سے بھری ہوتی ہیں، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس میں ایک بھی نمازی نہیں ہوتا ہے۔
قرآن تو پڑھتا ہے لیکن قرآن حلق سے کے نیچے نہیں اترتا۔ ملت اسلامیہ اگر نماز میں اپنے رب کو دیکھنا چاہتا ہوتے ہو، رب کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان کا نور ہے، اللہ زمین کا نور ہے، نور علی نور، اس کا نور نور پر نور ہے، یعنی اس کے نور کی کوئی انتہا نہیں، اس کے نور کے کنارے کو نہ کسی نبی نے پایا نہ ولی نے پایا۔ پھر فرماتا ہے جسے چاہتا ہوں میں اپنے نور کا راستہ دکھا دیتا ہوں۔ جب تک بندہ مومن کو جو ہے کسی نور والے کی صحبت سے نور نہیں حاصل ہوتا تو قسم خدا کی، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ عالم ہو، کوئی بھی ہو، ایک سجدہ بھی زندگی میں جو ہے اسے رب کا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اگر اپنی نمازوں کو درست کرنا چاہتے ہو، الصلاۃ معراج المومنین کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تو ملت کے لوگوں اللہ کی بارگاہ میں اکیلے رو اور گڑ گڑاؤ، اے بار الہ مجھے کسی اپنے دوست سے ولی سے ملا دے۔ آج اس کلکتے کی دھرتی پہ کوئی مولا علی ہے تو مداریہ سلسلے کے بزرگ ہیں، یہ سارے بزرگ سارے ولی اگر غریب نواز نے اس دھرتی پہ قدم نہ رکھتے تو ہندوستان کے کسی کونے میں جو ہے کوئی ولی نہ ہوتا، نہ مسجد ہوتی، نہ خانقاہیں ہوتی، نہ کوئی مسلمان ہوتا۔ ملت کے لوگوں، ہمارے پیشوا غریب نواز ہیں، انہوں نے سب سے پہلے ولی کی نگاہ عدل تک دیکھتی ہے، اس کی باطنی نگاہ۔ غریب نواز نے دیکھ لیا تھا جو ہمارے ہاتھ کلمہ پڑھیں گے کل یہ نبی کے بھی منکر ہوں گے، ہمارے بھی منکر ہوں گے، کفار ان کے دماغ کو اپنی ذہانت سے بدل دیں گے۔ تو اے غریب نواز، پہلا کام تو یہ کر، تبلیغ سے پہلے، اشاعت سے پہلے، کلمہ پڑھانے سے پہلے، قرآن سے پہلے، حدیث سے پہلے ایک ولی کی بارگاہ میں تو چلا کر۔ تو 6 مہینے داتا گنج بخش جویری کی مزار اقدس میں آپ نے چلا کیا اور ارشاد فرمایا، اے داتا گنج بخش اگر آپ موجود ہوتے تو میں خواجہ ہارونی کو اپنا پیر نہ بناتا، آپ کو بناتا۔ تو سب سے پہلی تبلیغ کیا کی ہماری آپ کی کہ میاں مزاروں پہ چلے کرو، مزاروں سے گریز نہ کرو، مزاروں پہ وہ روحانی فیض حاصل ہوتا۔ آپ کسی مزار پہ جانا تو خیال میں اس بزرگ کے بیٹھ جانا، پنکھا چلتا دیکھتے ہو، اے سی چلتا دیکھتے ہو، پنکھا جب چلتا ہے تو ہوا لگتی ہے، کیا ہوا کو دیکھتے بھی ہو؟ اسی طریقے سے جب اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھو گے تو ان کی روح تمہاری روح پہ توجہ فرمائے گی۔ تو ملت اسلامیہ روح کیا ہے؟ انگلی چل رہی ہے تو معلوم ہو رہا ہے میرے ہاتھ میں روح ہے، میرا امر ہے، اسے موت نہیں۔ پھر ایک خناس ہمارے ساتھ ہے، حمزاد ہے، اسے موت نہیں۔ اب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرماتے ہیں، جمعرات اور جمعے کو مقبروں میں جاؤ، قبرستانوں میں جاؤ اور کہو السلام علیکم یا اہل القبور، تمہیں جواب دیں گے، تمہاری پیر کی چال سے سمجھ جائیں گے کون انسان ہے۔ لیکن یہ انسان اتنا بیوقوف ہے، کہتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ایمان لایا ہوں، لیکن ملت اسلامیہ خالی وہ یہ سمجھتا ہے کہ مر گئے، مٹی میں مل گئے، اور روح کو بھی مردہ مان گیا، وہ حمزات کو بھی جو ہے مردہ مان گیا۔ ہمیں جس چیز کو اللہ نے کہا موت کا ذائقہ چکھنا ہے اسے ہی چکھا مانو۔ اب ہر چیز کو تم سمجھ گئے کہ روح بھی مر گئی، حمزات بھی مر گیا، تو ہر چیز کو تو رب نے نہیں فرمایا مر گیا۔ اور ملت اسلامیہ
لوگ اس دل کی بات کرتے ہیں، اس زبان کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے سرکار لکھتے ہیں ذکر کر اللہ کا تو ذکر کر، جو بتاؤ دے پیر اس میں فکر کر، تاکہ سچی راہ پر ہوے گزر، خوف کر اللہ کا اس سے تو ڈر، ہر بنے منہ سے تو کہے اللہ ہو، قلب اور قالب سے کہے اللہ ہو، خوب کر تو ذکر تابع ہوش ہو، پیر کے سائے سے مدہوش ہو۔ پھر فرماتے ہیں قلب سے ہرگز نہ کرنا کام یہ، جملہ قالب سے تو کر وہ کام یہ۔ جملہ قالب کسے کہتے ہیں؟ اصل دل تو ہماری روح ہے، ارے اس دل کو موت ہے، اس کی حرکت رک جائے گی۔ اس زبان کو موت ہے جب روح نکل گئی، لیکن روح کو موت نہیں ہے۔ اگر یہ ذاکر ہو گئی، یہ اللہ کے نور میں فنا و بقا اس نے حاصل کر لیا، تو ملت اسلامیہ یہ ہمیشہ کے لیے اس سے بقا حاصل ہو گئی۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ نے اس مٹی کو نہ نور کا بنایا نہ جہنمی بنایا۔ ہم جیسے مٹی وہ سانچے میں بھٹے میں پات دی جاتی، وہی کچی مٹی نکال دی جائے تو پھر مٹی میں مل جاتی ہے، لیکن جب وہ بھٹے کی آگ میں جلا دی جاتی ہے پھر وہ مٹی ایسی مٹی ہو جاتی ہے کہ مٹی میں نہیں مل پاتی۔ وہ مٹی کون ہوتی ہے؟ وہ رب کے عشق میں، رب کے نور میں پکتی ہے۔ ملت اسلامی دو بخاری شریف کی حدیث بتلا رہا ہوں۔ آج اولیاء کی عظمت کیا ہے، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہے، شہداء کربلا کی محبت کیا ہے۔ میدان حشر ہوگا، اولیاء نور کے پہاڑوں پر اللہ کے دائیں بیٹھے، بڑے بڑے گنہگار، شرابی و بدکار، 70 ہزار بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جا رہے ہیں۔ جب تک دوسری حدیث، جب تک اللہ کا ولی ایک ایک اپنے مرید کو جہنم سے جنت نہیں پہنچا دے گا، جنت میں قدم نہیں رکھے گا، تو ملت اسلامیہ اولیاء کی وہ ذات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام روتے تھے، ابراہیم علیہ السلام روتے تھے، آدم علیہ السلام روتے تھے، تمام انبیاء روتے تھے کہ اے اللہ اپنے محبوب کی مجھے امت میں پیدا کر دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جامع منتقل ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر۔ جب یہ خرقہ ان کے خلیفہ میں گیا، ان سے گیا تو ظاہر میں ابو بکر کا تھا، ظاہر میں سلمان فارسی کا تھا، ظاہر میں حسن بصری کا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ خرقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ جو وہ فرقہ انسان کے اندر حلول ہوا تو جو ہے اس باطنی آنکھ سے وہ کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کے نور کو دیکھنے لگا، لا انتہا کے مقام پہ پہنچ گیا۔
الصلاۃ معراج المومنین والی اسے نماز حاصل ہو گئی، اسے قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والی نماز حاصل ہو گئی۔ لیکن جب تک آقا سے عشق نہیں ہوگا، اپنے پیر کامل سے عشق نہیں ہوگا، حسن سے عشق نہیں ہوگا، حسین سے عشق نہیں ہوگا، علی سے عشق نہیں ہوگا، ابو بکر سے عشق نہیں ہوگا، تو یہ دولت جو ہے نصیب نہیں ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ، صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ، ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے، کہیں دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے، کہیں کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین، کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے تو گز زمین، دفن ہونے کو مل جائے تو گز زمین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، پس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم، ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، اب مدینے میں سب کو بلا لیجئے، اب مدینے میں سب کو بلا لیجئے، اور سینہ مدینہ بنا دیجئے، اور سینہ مدینہ بنا دیجئے، عزبِ غوث اعظم امام مبین، عزبِ غوث اعظم امام مبین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم، ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، حبیبی یا رسول اللہ، آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا،
جگمگا اٹھا زمانہ، حوریں گاتی تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروردگار عالم، یہ بچوں نے شہید اعظم کانفرنس قائم کی، تمام لوگوں نے منقبت پڑھی، اپنے محبوب کی محبت میں نعتیں پڑھی، تمام علماؤں نے جو ہے شہید اعظم کانفرنس میں تیرے محبوب بندے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا بیان کیا، اور تمام بندوں نے اس بزم کو سجانے کے لیے، عالم دین کو بلانے کے لیے موٹی موٹی اپنی رقمیں عطا فرمائی، اور کسی نے جو ہے اس بزم کو سننے کے لیے ٹائم دیا۔ یا اللہ، اپنے محبوب کے طفیل میں، شہید عالم کے طفیل میں، دین دنیا کی دولت سے مسلمانوں کو مالا مال کر دے، اپنے محبوب کا عاشق بنا دے، اولیاء کا عاشق بنا لے، حسن و حسین کا دیوانہ بنا لے۔ یا اللہ، صحیح سچا مسلمان بنا لے، پنجگانہ نمازی بنا لے، تہجد گزار بنا لے، اپنے اولیاء کا دیوانہ بنا لے۔ یا اللہ، میری گندی زبان کو نہ دیکھ، اس بزم کے صدقے میں جو ہے میری دعا کو قبول فرما۔ دستگیری کر خدایا جس کی ہو قلیل، ایسے مفلس کی جو آئے در پہ تیرے اے جلیل، اجر میری حد سے گزری معاف کر میری خطا، بندے عاصی ہیں ناپاک ہیں پر خطا، آپ کو تو حکم دے گلزار ہو ہم سب پہ اے میری خدا، جس طرح سے تو نے فرمایا تھا بر خلیل۔ ڈر مجھے اس روز کا ہے جب کہ تو قاضی بنے گا اور منادی جبرائیل، آئے کیا گزرے گی ہم سب پہ جب عمل اچھے نہیں، اے بدی حد سے زیادہ اور طاقت ہے قلیل، گندے کو کرتا ہوا سے تو ہے پاک، ہم سب گندے ہیں کر دے کرم سے اپنے پاک، دے مرضوں میں شفا کر حاجتیں ساری روا، دل میرا بیمار ہے تو شفا بخش لی۔ یا اللہ، ہم سب کو صحت عطا فرما، میری بیماری میں صحت عطا فرما، بچوں کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے مدرسوں کو، ہمارے علماء کو جو ہے یا اللہ تمام دینی دنیا کی عزت عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو بدعقیدگی سے بچا، اپنے محبوب کا عاشق و دیوانہ بنا۔ یا اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ برحمتہ۔ تمام حضرات اپنی جگہ میں بیٹھیں، شرنی کا اہتمام کیا گیا ہے۔